علمی اور تحقیقی مجلس، آپ نے لکھا کہ یہ علمی اور تحقیقی مجلس ہے۔ اچھا جی، علم اور تحقیق نام کی تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے ایک روایت اس میں پیش کی ہے، آپ نے کہا کہ سید الشہداء حمزہ ہیں اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والا بھی سید الشہداء ہے۔ المستدل حاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا، اور کلمہ حق جابر حکمران کے سامنے کہنے والے کو اور اس کی پاداش میں قتل ہونے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ نے حوالہ دیا کہ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، بالکل مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ آپ نے پڑھا وہاں اس کی سند کیا ہے اور اس کی سند کے راوی سارے ثقہ ہیں یا نہیں؟ آپ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہے امت میں، ضعیف روایات بیان نہیں کرنی چاہیے، جو ضعیف روایات بیان کرتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جاہل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں نا، آپ کو یاد ہوں گے، اور اگر آپ کو بھول گئے ہیں تو ہم اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، یا اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہیں، تو خود عمل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ روایت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مستدرک حاکم کی روایت کے نیچے فرمایا کہ اس میں حفید الصفار ہے، حفید الصفار راوی ہے، وہ فرماتے ہیں لا یدرا من ہوا، اس کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، یعنی اس کی توثیق تو درکرار، ویسے ہی اس کے حالات کا علم نہیں ہے۔ تو جب ایک مجہول راوی ہے اور مجہول راوی کو اس کی روایت کو آپ نے مینشن کر کے ضعیف کہا ہوا کہ مجہول راویوں کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے اور محدثین کے ہاں واقعی ضعیف ہوتی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سی علم و تحقیق ہے مرزا صاحب؟ ابھی ہم نے انشاءاللہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا ہفتہ وار لیکچر ہم سنا کریں گے، ذرا دھیان سے آپ لیکچر دیا کریں، امید ہے کہ اب آپ تھوڑا سا اور چوکنا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ علمی اور تحقیقی مجلس ہے آپ کی، یہ علم و تحقیق ہے آپ کی کہ اس روایت میں حفید الصفار مجہول ہے، آپ اس کی توثیق ثابت کریں، یا پھر آپ اقرار کریں کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ حفید الصفار وہ مجہول ہے، تو آپ نے ایک ضعیف روایت آپ نے اس میں کوٹ کر دی ہے۔ یہ علم و تحقیق ہے آپ کی۔